الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كبرك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. رواه أبو داود. قابل احترام بزرگ و دوستو، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کنا قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور اس میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں: فذکر الفتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مجلس میں فتنوں کا ذکر فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ فتنوں کا ذکر کریں تاکہ فتنوں سے بچیں، اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں۔ تو الحمدللہ اسی لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ بنا کر ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑی اہم چیز وہی ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرما رہے ہیں کہ فرماتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، ایسا نہیں بس سرسری کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے، فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، ان فتنوں کو آپ نے کثرت سے بیان فرمایا، اس کی قسموں کو، اس کی شکلوں کو، اس کی صورتوں کو، کس کی صورت سے میری امت پر فتنے آئیں گے، کیسے اس سے بچنا ہے، یعنی کثرت، کیونکہ آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہے اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ عطا فرمایا وہ آخری زمانہ دیا ہے، اور آخری زمانے کی ایک خصوصیت فتن ہے۔ حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، فتنوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا جس کو فتنہ احلاس کہتے ہیں۔ فتنہ احلاس کیا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے گھر کے اندر بند ہو جائے، پڑا رہ جائے ایک لمبے عرصے تک، لمبی مدت تک، کہ باہر نکلنے کی ہمت نہ ہو۔ آپ حضرات سوچیں، ہو سکتا ہے کرونا کے زمانے میں، جب کرونا کا زمانہ آیا، لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، تو ہمارے کچھ علماء نے اس موقع پر اس چیز کو ذکر فرمایا۔ ویسے حضرات محدثین، ان کی بھی رائے ہے کہ حضرات محدثین فرماتے ہیں فتنہ احلاس حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ ہے، اور آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فتنہ احلاس، یہ احلاس کسے کہتے ہیں؟ عربی میں حلسن کی جمع ہے۔ حلس کہتے ہیں ٹاٹ، گھر کے اندر ٹاٹ پڑی رہتی ہے، گھر کے اندر قالین کے نیچے جو کپڑا بچھایا جاتا ہے، جو چیز بچھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حلسن۔
اور وہ پڑی رہتی ہے مدت تک. گھر کے اندر جو چادریں ہیں بیڈ پر ہو اس کو چینج کرتے رہتے ہیں ہفتے میں 2 ہفتے میں، ہے نا. لیکن بعض چادریں ایسی ہیں پڑی ہی رہتی ہیں. یہ کارپیٹ کتنے دنوں سے ہے، لیکن جو ڈور کے پاس کارپیٹ ہے وہ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے. وہ ہے حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بن کر رہو. معاشرے میں کیسے رہنا بتا رہے. معاشرے میں چراغ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی روشنی ہر طرف ہوتی ہے، تو اپنا خیر اپنا نفع ہر طرف ہو. کونوا مصابیح الہدی واحلاس البیوت، گھروں کے ٹاٹ بن کر رہو. کیا مطلب ہے؟ سادی زندگی گزارو. یہ کارپیٹ کو اور وہاں کے کارپیٹ کو فرق ہے. گھر کے اندر کا جو کارپیٹ ہے اس کارپیٹ کو اور جو دروازے کے پاس جو ڈالتے ہیں نا اس میں فرق ہی نہیں ہے. ہاں، وہ $10 میں ملتا ہے، یہ جو ہے 200 میں ملتا ہے نا. فرق دیکھیں. کیا مطلب ہے؟ سادگی کی زندگی گزارو، قناعت کی زندگی گزارو. احلاس البیوت وینابیع الحکم، حکمت کی باتیں زبان سے، حکمت کے چشمے بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنۃ الاحلاس، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ گھر کے اندر پڑا رہنے والا پرانا کپڑا وہ پڑا ہی رہتا ہے. تو یہ فتنہ ایسا میری امت پر آئے گا، وہ پڑا ہی رہے گا. فتنہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا. اس کی مدت کو بتا رہے، مدت اس کی لمبی ہوگی. سمجھ رہے؟ اور یہاں دوسری بات علماء نے یہ بھی فرمائی ہے، بڑی بہترین بات. عام طور پر جو نچلا کپڑا ہوتا ہے، وہاں کا جو کارپیٹ ہوتا ہے وہ میلا ہوتا ہے، وہ میلا ہوتا ہے. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنۃ الاحلاس کا مطلب ایمان والوں کے دلوں میں میلا پن آ جائے گا، گدلا پن آ جائے گا، ان کے اخلاق میں، ان کے خلوص میں، ان کی نیتوں میں. ہاں، یہ فتنۃ الاحلاس. پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ جملہ سنا تو آپ نے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما فتنۃ الاحلاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الاحلاس کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی حرب و حراب. حرب ایک بڑی ہا کے ساتھ ایک چھوٹی ہا کے ساتھ. یعنی دیکھو مخرج بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے. تجوید کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد پڑھیں گے، ایاک نعبد نستعین، معنی مخرج بدل گیا، حرف بدل گیا، معنی بدل گیا. تو اسی لیے جو ہے نا فرمایا دیکھیے حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ. فرمایا ففتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ آپس کی جنگیں، آپس کی قتل و غارت گیری، ایک دوسرے کو مارنا، ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک کرنا، ایک خاندان دوسرے خاندان کو، ایک فرد دوسرے فرد کو، آپس میں لڑائی. اور پھر حرب کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر 2 باتیں علماء نے لکھی ہیں. فرمایا حرب کسے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں سے جو ہے نا مالی حق لیں گے، مال وصول کریں گے، لیکن ان کا حق ادا نہیں کریں گے، حق ادا کرنے سے بھاگیں گے. قرض لے لیے، قرض لے کے جو ہے نا بھاگ گیا. بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والا پریشان ہے، لینے والا سکون سے ہے. حرب. اور ایک معنی یہ ہے کہ آپس کی عداوتیں، آپس کی دشمنیاں اتنی لمبی چلیں گی کہ کوئی صلح کے لیے تیار نہیں ہوگا، نبھانے کے لیے تیار نہیں. میاں بیوی آپس میں اختلاف ہے، صلح کے لیے تیار نہیں. 2 بھائی صلح کے لیے تیار نہیں، 2 بہنیں صلح کے لیے تیار نہیں. ہاں، آپس میں صلح کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ہے حرب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یہ احلاس کیا ہے تو آپ نے 2 باتیں فرمائی. ایک آپس کی جنگیں، دوسرا افراتفری، بھاگنا. بھاگنے کا مطلب کسی سے مال لے لیے، بھاگ گئے، دے ہی نہیں رہے. ہاں، دشمنیاں ہیں تو لمبی مدت تک، جیسے کارپیٹ پڑا رہتا ہے اندر کا کارپیٹ، اس طرح دشمنیاں پال رہے ہیں. جی، معاف کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے. جی، آج کے دور میں اس سے پہلے معاف نہیں کرتے. معاف کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے. جب مرتے نا تو پھر معاف کرتے، میں اس کو معاف کیا. جب تک زندہ رہیں گے نا معاف نہیں کرتے ہم. یہ ہمارا حال ہے. ایک دوسرے کی خوبی بولنے کے لیے مرنا ضروری ہے.
جب مریں گے تو بولیں گے کیا خوبیاں والے تھے، سامنے رہیں گے نا تو ساری برائیاں کہیں گے. حالانکہ زندگیوں میں معاشرے کے اندر خوبیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے دوستو. پھر اس کے بعد فرمایا ثم فتنۃ السراء، پھر ایک اور فتنہ آئے گا. نام دیکھیے، فتنۃ الاحلاس، فتنۃ السراء، فتنۃ الدہیمہ، ایک ہی حدیث میں. فتنۃ السراء، فتنۃ السراء کسے کہتے ہیں؟ دو معنی ہیں، ذہن میں رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں. علماء نے لکھا پہلا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپ کر کرنا، کسی چیز کو چھپ کر کرنا، اندر ہی اندر کرنا. ہاں، ظاہر میں ایک، اندر ایک. یعنی سامنے سے جو ہے نا خیر خواہ بننا، بھئی میں تمہارا دوست ہوں، اندر سے جو ہے نا کیا کرنا، پلاننگ کرنا. ہاں، نفاق کا فتنہ. فتنۃ السراء، سرا کے معنی پوشیدگی، عربی میں اس کا معنی ہے پوشیدگی، چھپنا. ہاں، نام اسلام کا ہے لیکن اندر اسلام کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. نام مسلمان ہے، غلام احمد، کیا نام دیکھو نا، احمد نام، لیکن کتنا اسلام کو اور مسلمان کو نقصان پہنچایا. وہ اندر سے اندر، اندر ہی اندر اسلام اور مسلمانوں کو کھوکھلا. ہاں، کیسے ترتیب بنائی اس نے؟ اس آدمی نے پہلے ہی اگر نبوت کا اعلان کر دیتا لوگ اسے جوتے مارتے، لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے کیا، پہلے جو ہے نا مناظرہ کیا عیسائیوں سے، آریہ سماج والوں سے مناظرہ، پھر مناظر اسلام، لوگوں میں جو ہے ڈھاک بٹھایا، دیکھو میرا علم. پھر مجدد ہونے کا اعلان کیا، مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا، پھر ہوتے ہوتے آخر میں کہا میں نبی ہوں. نام کیا ہے؟ نام دیکھو کہ تو یہ فتنۃ السراء ظاہر میں بہت اچھا. یہ وہ تو میں ایک مثال دیا، لیکن کیا ہے، ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، آ کر بہت تعریف کر رہا تھا، بہت تعریف، یعنی حد سے زیادہ لمٹ کراس کر دیا تعریف میں. حضرت نے فرمایا جو تو بول رہا ہے وہ میں نہیں ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے وہ بھی میں نہیں ہوں. اس کے بارے میں پتا تھا انہیں کیا پیچھے بولتا ہے. جو تو بول رہا ہے وہ میں تو ہوں نہیں، لیکن جو تیرے دل میں ہے نا وہ بھی میں نہیں ہوں. تو اس لیے دوستو اللہ ہماری حفاظت فرمائے ظاہر و باطن کے فتنے سے. بالکل کھلی کتاب ہونا چاہیے. اللہم طہر قلبی من النفاق. نفاق بہت بڑا فتنہ ہے. نفاق کیا ہے؟ ظاہر میں بالکل یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبانوں سے جو کہتے ہو دل میں وہ نہیں ہے. دل میں، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. ہاں، اس لیے یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ہاں، اس فتنے میں نہیں آؤں. میری عقل، میرا دین، میں اس فتنے کا سے اثر نہ لے، بس یہ چیز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات، فتنۃ السراء، سرا کا ایک معنی خوشحالی، یعنی خوش. فتنۃ السراء، فتنۃ الضراء. فتنۃ الضراء کے معنی مصیبت کا فتنہ، کسی پر بیماریاں، پریشانیاں، یہ بھی ایک فتنہ، آزمائش ہے. اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے شکایتیں کر دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. فتنۃ السراء وہ کیا ہے؟ ایسی خوشحالی آئی، نعمتوں کی فراوانی آئی، نعمت دینے والے کو ہی بھول گیا تو اس فتنے میں چلا گیا. ہاں، اسی لیے نعمتوں کے ملنے پر اترانا نہیں، مصیبتوں کے آنے پر مایوس نہیں ہونا، اور مایوس ہو کر شکایت نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو تمہیں دیا گیا اس پہ اتراؤ مت، اور جو تم سے لے لیا گیا اس پہ جو ہے افسوس مت کرو. ہاں، اس پہ افسوس مت کرو. یہ ہاں، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ یہاں اس لیے صحابہ بڑی عجیب بات کہتے تھے، اللہ نے ہمارے دو امتحان لیے. ایک تو جو ہے نا مشکلات کا امتحان، تکالیف اور مشقت، ہاں اس میں اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. لیکن ابتلینا بالسراء، مال کا فتنہ آیا، خوشحالی کا دور آیا، فصعوبت علینا، وہ بھاری پڑ گیا ہم پہ. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ سب کچھ ہمیں دے دے، بس ہم تیرے ہو جائیں گے بعد میں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، وہ ایک آدمی تھا ثعلبہ، یا اللہ مجھے اچھا اپنا فضل دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا، نیک بن کر رہوں گا. فَلَمَّا آتَاهُمْ، جب اللہ نے اس کو دیا، اس آدمی کو دیا اللہ نے، بخلوا به، اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، اور زکوٰۃ کا جب حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ ثعلبہ سے مال لے کر آؤ زکوٰۃ. تو وہ صحابی پہنچے،
زکوٰۃ کا حکم سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا زکوٰۃ؟ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نہیں دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صحابی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت جملہ کہا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پہ افسوس ہے، ثعلبہ پہ ہلاکت ہے، ثعلبہ پہ افسوس ہے. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی نے قبول نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ثعلبہ جو حال ہے نا وہ اچھا ہے تمہارے لیے. مسجد کے قریب رہتے تھے. نہیں مجھے دعا کرے میں اچھا بن کے رہوں گا، یا اللہ ان کے مال میں جو ہے نا اضافہ کر دے. اب بڑے بڑے جو ہے نا اس زمانے کے مال کیا تھے؟ بکریاں، اونٹ، یہ سب تھے. تو ہوتے ہوتے پہاڑوں پہ جا کے رہنے لگے. اب پہاڑوں پہ رہے تو ہفتے میں ایک بار آتے تھے، پھر ہوتے ہوتے وہ بھی بند. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایمان خطرے میں پڑ گیا. اللہ حفاظت فرمائے، نفاق کی حالت میں دنیا سے گئے. یہ حفاظت ہے. تو یہ جو خطرناک، اسی لیے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمت کے نشے سے بچ کر رہو. نعمت کا نشہ چڑھتا ہے، اور نعمت کا جب نشہ چڑھتا ہے تو آدمی غرور میں آتا ہے، اور غرور میں آ کے کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. نعمت کا نشہ، ہاں نعمت کا نشہ چڑھتا ہے. اس نشے کو اتارنے کے لیے دو کام بہت ضروری. ایک ہمیشہ شکر کرتے رہنا، یا اللہ یہ جو نعمت دی ہے تو نے دی ہے، بس تیرا فضل ہے، میرا استحقاق نہیں ہے. دوسرا کام یہ کرنا زندگی کو سادگی پر قناعت پر گزارنا. یا اللہ جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے. اسی لیے قناعت کی بہت ترغیب دی. خوشحالی کے فتنے سے بچنے کے لیے شکر گزاری، خوشحالی کے فتنے سے بچنے کے لیے قناعت، سادگی جتنا اللہ نے دی. کیونکہ حرص آدمی اس کے ذریعے ایمان بیچ دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر فرمایا دیکھو یہ فتنۃ السراء. اور پھر آگے عجیب بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی. ایک ایسی تاریکی، ایک ایسی تباہی والا فتنہ وجود میں آئے گا میرے خاندان کے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے. میرے خاندان کے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے وہ تباہی والا فتنہ وجود میں آئے گا. کیا مطلب؟ ایک اصطلاح، ایک محاورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت. اس کو ہم اپنی زبان میں بولیں، اس فتنے کا وہ بانی، قائد، اس فتنے کا موجد کون؟ وہ ہے. یزعم، اس کا یہ خیال ہے کہ انہ منی، وہ میرے خاندان میں سے ہے، اس کا یہ خیال. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی ڈرنے کی بات ہے سادات کے لیے. اللہ نے ایک بڑی نسبت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت بڑی چیز ہے. لیکن اس زوم میں آ کر کہ میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے کروں، نہیں. ہاں یہ بات کس کی ہے؟ میں جیسے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ میری قبیلہ ثقیف میں سے دو لوگ پیدا ہوں گے، ایک کذاب، ایک ظالم. کذاب کون ہے؟ مختار، فتنہ مختار ثقفی. اور پھر ظالم کون ہے؟ حجاج بن یوسف. یہ فتنہ مختار ہے کہ وہ جو ہے دعویٰ کرتا ہے میں حضور کے خاندان کا، میں حضور میں سے ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اگر مجھ میں سے ہوتا تو میری اتباع کرتا. ہاں، سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ آئے فارس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا جب وہ یمن جا رہے تھے، معاذ جہاں بھی رہو، جہاں بھی جاؤ تقوی کے ساتھ رہو، میرے قریب رہو گے حشر کے میدان میں. پھر آگے دیکھو یہی جملہ فرمایا کہ انما اولیائی المتقون، تقوی والے میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، میرے قریبی ہیں. ہاں ایسا نہیں، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. ایسا نہیں کہ آدمی اس زوم میں رہے کہ میں تو سید ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. نہیں دوست، اللہ حفاظت. اللہ نے وہ نسبت عطا فرمائی، اس کا لحاظ رکھنا. اس کا سب سے بڑا لحاظ کیا ہے؟ میرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. پھر آپ نے فرمایا ثم يصطلح الناس على رجل كورق على ضلع. کیا بہترین محاورہ دیکھیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے آدمی کو امیر بنائیں گے جو امیر ایسا ہوگا جیسے کولے پر پسلی، یعنی کوئی توازن ہی نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے.
انہیں امیر کے ایسے فیصلے ہوں گے جو عقل میں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. امیر، حاکم، ذمہ دار ایسے ہوں گے، ان کو لوگ بڑا بنائیں گے، ان کے فیصلے ایسے ہوں گے کہ عقل میں بھی نہیں آئیں گے، سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے. ہاں، کوئی حکمت نہیں، کوئی علم نہیں، بس جو چاہے فیصلے کرتے رہو. ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ایسے آدمی کو بڑا بنا کے چلے گی. اس لیے جو ہے نا، جب ہم کسی کو بڑا بنائیں دین میں بھی پہلے استخارہ کرنا چاہیے کہ بھئی کہ میں ان کو بڑا بنا رہا ہوں، بڑا بنا سکتا ہوں یا نہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی میچ نہیں ہے، بس جو ہے نا غیر متوازن، غیر متناسب آدمی ہے ہمارے ان کے درمیان، اور جو چاہے وہ بولتے رہے، بڑے ہیں بس جو چاہے بولتے رہے. ایسا نہیں ہے. ثم فتنۃ الدہیمہ، پھر تیسرا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الدہیمہ آئے گا. دہیمہ تصغیر ہے. دہیمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اندھیری کالی رات کی طرح فتنہ آئے گا. کالی رات کی طرح. لا تدعوا احدا من هذه الامہ. جیسا اب رات آئی ہے نا، یہاں بھی رات ہے، لوری مسجد کے پاس بھی رات ہے، مل پیٹرس میں بھی رات ہے، ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی رات ہے، مولانا کے اوپر بھی رات ہے، بوڑھے پہ بھی رات ہے، نیک پہ بھی رات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا فتنہ، گھیرنے والا فتنہ آئے گا، اس کی تاریکی سے کوئی نہیں بچ پائے گا. ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ایسا خطرناک فتنہ، نیک ہو برا ہو، ہاں، نیک ہو یا برا، بڑا ہو یا چھوٹا، جوان ہو، مرد ہو عورت، کوئی بھی ہو، بچنی. اور فرمایا ایسا فتنہ الا لطمتہ لطمتن، وہ تھپڑ کی طرح، ایک تمانچے کی طرح پڑے گا. یہاں پہ اشارہ ہے فتنہ تاتار کا. فتنہ تاتار، جب فتنہ تاتار آیا تو پھر جو ہے نا اس کا کیا حال ہوا کہ اس گھر کے اندر اس کا اثر، لطمتہ لطمتن کے معنی تمانچے کا مطلب اس کا نقصان، اس کا اثر اس طرح پڑے گا. اللہ اکبر. فَإِذَا قِيلَ، اس وقت کہا جائے گا انقضت، ارے وہ فتنہ ہو گیا، ابھی ختم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے، یہ فتنے ختم ہو رہے ہیں. ختم ہوتے 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 نظر آتا ہے تمادت، یہاں تک کہ وہ پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. آج فتنے دیکھیں، ذرا سا فتنے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک نیا فتنہ آ جاتا ہے، پھر اسی سے جڑے ہوئے حصیر کی طرح. حصیر کی چٹائیاں، اور جو چٹائیوں کی جو تنکے جو ہے نا جس طرح جڑے ہوئے رہتے ہیں، ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا چلتے رہے. نہیں، یہ ختم ہوا، ختم اس سے بڑھا رہا ہے، وہ ختم اس سے بڑھا رہا ہے. یہاں تک کہ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ایمان لوگوں کے دلوں سے اتنی تیزی سے نکلے گا، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح میں ایمان کی حالت میں ہوگا، شام تک وہ اپنا ایمان، شام تک اس کا ایمان چلا جائے گا. کیسے جائے گا؟ کوئی غلط صحبت مل گئی، کوئی غلط بات ہو گئی، کوئی کسی سے نا. ایمان جانے کا، ایمان جانے کے لیے کیا ہے؟ کیفیت کا نام ہے. وہ ایمان جو ہے نا غلط. اسی لیے دوستو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سے ایسا ایمان مانگنا ہے جو ایمان استقامت والا. اللہ جب اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. یباشر قلبی کے معنی دل کے اندر وہ ایمان اس طرح رس بس جائے کہ وہاں سے نکلنے نہیں پائے. ایسا ایمان ہونا ہے، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اعتراض میرے ایمان کو ہلا نہ پائے. ہاں، ایسا ایمان. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یصیر الناس الی فسطاطین، یہاں تک کہ لوگ دو طبقے میں، دو جماعتوں میں تقسیم، پورے مسلمان یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. دو حصوں میں. فسطاط کہتے ہیں خیمہ، ٹینٹ. پوری امت دو ٹینٹوں میں چلی جائے گی. ٹینٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دو طبقوں میں چلی جائے گی. فسطاط، ایک وہ فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک طبقہ وہ ہے جہاں کھرا ایمان ہے، خالص ایمان ہے، وہاں پہ نفاق نام کی کوئی چیز نہیں. اور دوسرا وہ ہے وہ فسطاط نفاق، ایک وہ خیمہ، وہ طبقہ ہے وہاں پہ نفاق ہے. ہاں، وہاں پہ نفاق ہے. لا ایمان، لا جو ہے نا نفی کمال کے لیے، لا جو ہے کیا مطلب؟ ایمان ہے، شکوک ہیں، شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، ڈاؤٹ ہے. اللہ ہمیں اسی لیے جو ہے نا جب ہم یہ حدیث پڑھیں فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک طبقہ وہ ہے جس میں ایمانی ایمان، جس میں نفاق نہیں، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اور جو طبقہ وہ جو جس میں نفاق ہے،
جس کے ایمان میں شک، اعتراض، شکوک و شبہات، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پہ جو ہے نا کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں کافروں کا ذکر نہیں، یہاں پہ جو ہے نا ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ لکیر کھینچ رہے ہیں، کھینچنا شروع ہو گئی، لکیر کھینچ رہی ہے، امت ملی ہوئی ہے، لکیر کھینچی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو کھرا ایمان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آدمی نے ایمان کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی کو کھڑا کیا ہے، سوچتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، مقدم ایمان ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کی بنیاد مادیت اور میٹیریل اور دنیا پر رکھی ہے، اس کی ذہنیت اور اس کی سوچ دنیا دنیا دنیا۔ اسی لیے دوستو سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا یہ ہے، ظاہری اعتبار سے آدمی میں دینداری ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ذہنیت، مینٹالٹی، سوچ وہ جو ہے نا بدل گئی، گناہ والی، خواہشات والی، آزادی والی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اندر سوچ کیا ہے؟ اندر سوچ یہ ہے نہیں بھائی، اندر سے اندر ہی اندر شکوک ہیں، نہیں سود نہیں چل سکتا ہے، سود کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، اس وقت فلاں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نماز بھی پڑھ رہا ہوں میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، عمرے پہ بھی جاتا ہوں، لیکن اندر ہی اندر کیا چل رہا ہے؟ نہیں اس زمانے میں جو ہے نا کمپرومائز کرنا پڑے گا بھائی، نہیں یہ تو مشکل ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی ذہنیت بدل رہی ہے، اس کی سوچ بدل رہی ہے۔ اسی لیے دوستو ذہنیت کو دیندار، دینی بناؤ، ہماری ذہنیت دینی بنے، ہماری سوچ دینی بنے۔ دینی سوچ بننے کا کیا مطلب ہے؟ میرا اللہ کس چیز سے خوش ہوتا اور اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ اس کو سوچنے کا نام دینی سوچ ہے۔ 24 گھنٹے میں کیا بھی کام کر لیں، ایک چیز سوچیں، اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں اور میرا اللہ کیا چاہتا ہے، یہ سوچ بننے کا نام دینی سوچ ہے۔ اور جب یہ سوچ آئے گی نا پھر اللہ اس بندے کی رہبری کریں گے قدم قدم پر، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے رہبری کریں گے، اس کے دل میں گائیڈنس ڈالیں گے، بھئی یہ کریے یہ کریے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اللہ ہمارے ایمان کو خالص فرمائے، نفاق سے پاک فرمائے۔ ہاں یہ کیونکہ فرمایا یہ لکیر کھینچ رہی ہے، فسطاط ایمان و فسطاط نفاق۔ میں کہاں جاؤں، میں کس میں رہوں، میری نسلیں کس میں رہیں، بس میری نسلیں۔ آج ہم لوگ دین پڑھانے کا نام کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ عام طور پر آج امت ذہن یہ بنائی ہے بچوں کو دین پڑھانے کا مطلب 10-11 سال تک ان کو مکتب میں بھیجو اور فارغ کر دو، بس ہم نے دین پڑھا لیا۔ حالانکہ جب اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، جب اس کی سوچ میچور ہوتی ہے، اس وقت جب کراس کسٹمز آتے ہیں نا اس وقت ہم اگر اس کو صحیح تربیت نہیں دیں گے۔ اسی لیے جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے ایج نہیں ہے، بچپن سے علم حاصل کرنا شروع کرو، اور ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں 70 سال تک طالب علم بن کر رہنا ہمیں، ہم سب طالب علم۔ ایسا نہیں ہے بھائی تم جو ہے نا 10 تک، یہی وجہ ہے آج دیکھیں ایک ایج لمٹ ہم نے طے کر لی، اس کے بعد کی جو ایج لمٹ ہے اسپیشل خاص طور پہ جو ٹین ایج ہے اس ایج میں ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پر اللہ کا شکر ہے، لیکن عام طور پر جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت اگر ہم بچوں کو صحیح موقع پر اگر ہم صحیح کام نہیں کریں گے، 25 کے ہیں وہ لوگ بھی، کیونکہ آج کل فتنے جو ہے نا جس طوفان کی طرح آ رہے ہیں، ہم جو ہے نا اس کا مقابلہ ہم اس چیز سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہے نا ہم میں سے ہر ایک علم کا محتاج، صحیح علم کا محتاج، صحیح فہم کا محتاج، کہ میرا فہم صحیح ہو، میرا علم صحیح ہو، ورنہ جو ہے کیا ہوگا؟ نہیں الحمدللہ ڈن، بچہ قرآن ختم کر لیا، پارٹی ہو گئی، گفٹ ہو گئے، اب ہو گیا، اب اسکول پڑھیں گے۔ اب بچہ جب جائے گا ہائی اسکول میں، کالجز میں، وہاں پہ جب شکوک و شبہات آئیں گے تو پھر سب سے پہلے وہی ہوگا، یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا، صبح میں مومن شام میں ایمان بیچ دے گا۔ آج ہو رہا ہے ارتداد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم خوش ہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے، ارے اس کی سوچ کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، وہ چیز اہم ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا اس کا حل ہی کیا معلوم؟ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم جو بھی ہیں، جس ایج میں بھی ہم ہیں، ہم علم دین کے محتاج بن کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دیکھیے بڑی بات ہے کہ ایک ایمان کا اور ایک نفاق کا، دو ہی خیمے، دو ہی ہیں. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب ایسی حالت آئے گی نا، فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، دجال کا انتظار کرو. اب دجال کا انتظار کرو. یہ وہ دور ہوگا جو حضرت مہدی کا دور ہوگا، کیونکہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 سال یا 7 سال کے بعد دجال کا جو ہے نا خروج ہو جائے گا. پھر فرمایا فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ. بس ایسے حالات آئیں گے نا تو پھر اسی لیے حضرت مہدی کے دور میں خالص، وہ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم، ان کی ایک کلپ کچھ دن پہلے آئی تھی. بڑا عجیب جملہ انہوں نے فرمایا. 2-3 باتیں انہوں نے فرمائی. سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی، جو غور کرنے کی ہے، یہ دور چھٹائی کا دور ہے. چھٹائی سمجھتے نا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. چھٹائی کر رہے ہیں. ایمان اور نفاق، خالص ایمان چاہیے، کھرا ایمان چاہیے، شکوک و شبہات سے. ہاں یہ خالص، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت عالم کے نظام کو بدل رہے ہیں. حالات جو چل رہے ہیں یہ حالات اسی لیے ہیں کہ بدلنے کے لیے. رات کیوں آئی ہے؟ رات اس لیے آئی ہے کہ صبح کی خوشخبری دے رہی ہے، بھی صبح آنے والی ہے. حالات مخلوق ہیں، حالات بدلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب ایسے ہی چلیں گے، حالات بدلیں گے. رات آنے کا مطلب صبح آنے کا ہے. یہ اتنے دنیا میں حالات ہیں، یہ حالات آگے اس امت کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ اس رخ پر لے جا رہے ہیں ایک طرف خالص ایمان، ایک طرف خالص نفاق ہوگا. اب اس وقت ہمارا مسئلہ ہوگا کہ میں کس کشتی میں سوار، میری نسلیں کس کشتی میں سوار. اس لیے دوستو اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ایمان لوٹا تو سب لوٹا سمجھے، ایمان گیا سب گیا، ایمان بچا سب کچھ بچ گیا. سب کچھ بچ گیا. اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے. جمعہ کا دن ہے، اہتمام سے جو ہے نا سورہ کہف کی تلاوت کریں. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، آخری 10 آیتیں روزانہ پڑھتے رہیں. ہاں، اور جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ سورہ کہف پڑھیں. اللہ دجالی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور درود شریف کا اہتمام کریں. ایک بہت بڑے اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، جیسے اس زمانے کا جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا، شکوک و شبہات کا فتنہ ہے. یعنی ڈاؤٹ سے خود ہم بچے ڈر کے نہیں بولتے. بچے اس لیے نہیں بولتے کہ بولتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. بڑوں میں بھی شکوک ہیں، چھوٹوں میں بھی ہیں، چھوٹوں میں زیادہ ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ شرح صدر سمجھتے کہ کسی چیز پر دل مطمئن ہو جائے. اللہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام پر شرح صدر ہو جانا. جو میں کر رہا ہوں نہیں، بالکل یا بس یہی ہے اصل. اور یہ چیز آنے کا ایک بڑا راستہ کیا ہے؟ درود شریف ہے. درود شریف کے جتنے فضائل ہیں سب افسر آنکھوں پر، لیکن ایک بڑی برکت یہ ہے جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے دل کو شرح صدر کی دولت دیتے ہیں. ہاں، وہ دین پر جو ہے نا اطمینان، رضیت باللہ ربن، وہ راضی رہتا ہے اسلام ہی میرا دین، اللہ ہی میرا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. پھر شرح صدر آ جائے نا، پھر دنیا کا کوئی فتنہ اسے ہلا نہیں سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.